جتنے گانے سنے، جتنی قیمتیں سنی، سب ماں علی میں کہہ نہیں رہا، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ اسے مس یوز نہ کیجیے گا۔ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا معاف ہوں گے تو معاف ہوں گے، لیکن دیکھیے گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے حق اللہ، ایک ہے حق الناس۔ حق اللہ یعنی آپ نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کا کوئی حق ضائع کیا، اللہ کریم ہے اس کی مرضی، اس نے عشق علی میں معاف کر دیا، اس کی مرضی، ہمارا کیا جائے؟ ہماری وہ اللہ کی مرضی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے جنت کو سستا کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی جنت کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ ہاں بھائی خدا کی مرضی جسے دے، علی کے عاشق کو جنت میں ڈالے، خدا کی مرضی، علی کے دشمن کو جہنم میں ڈالے، خدا کی مرضی۔ ہمارا کیا جائے؟ وہ مالک وہ ہے، مرضی اس کی، اگر وہ معاف کرتا ہے تو آپ کو کس بات کی تکلیف، اگر وہ عطا کرتا ہے آپ کو کس بات کی تکلیف؟ لیکن یہ اللہ نے کہا دیکھو ایک ہے میرا حق میں معاف کر دوں گا، لیکن اس کی شرط ہے جب میں نے معاف کیا نا، اب تیرا کان جس سے تم نے ایک فضیلت سنی، اب یہ کان معمولی کان نہیں، یہ ذاکر علی ہے۔ اب اس کان کا احترام کرنا، دوبارہ اس کے ساتھ برا نہ کرنا۔ اب یہ آنکھ جس سے تم نے ذکر علی پڑھا، اب یہ معمولی آنکھ نہیں، یہ عاشق و ذاکر علی ہے۔ اب اس آنکھ سے دوبارہ گناہ نہ کرنا، اس کا احترام کرنا۔ اب تمہارا اسٹیٹس اللہ نے بڑھا دیا، اب اللہ نے تمہارا مقام بڑھا دیا۔ ایک مثال آپ کو دوں، مثال کے طور پر ہم جتنے مومنین ہیں، جتنے شیعہ ہیں، علم عباس کو سر پہ رکھتے ہیں، ہم عاشق علم عباس ہیں۔ علم خود گر جائیں گے، علم تو گرنے نہیں دیں گے، لیکن ایک بچے نے علم پھینک دیا، بچہ ہے، کیا آپ کہیں گے بچہ ہے؟ بچہ ہے۔ کسی پاگل دیوانے نے علم کو پھینک دیا، آپ کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو آپ اگنور کر لیں گے، ہاں جی۔ لیکن اگر کسی سمجھدار انسان نے، جو شیعہ بھی ہے، پاگل بھی نہیں ہے، بچہ بھی نہیں ہے، اس نے علم پھینکا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اس میں 2 تھپڑ لگنے چاہیے۔ ہم تو نہیں، مگر ہمیں تو اجازت نہیں ہے تھپڑ لگانے کی، لیکن اللہ تو تھپڑ لگائے گا۔ آپ اتنا ضرور کہیں گے تو سمجھدار بھی ہے، شیعہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، تم نے علم کیوں پھینکا؟ بھائی وہ تو بچہ تھا، وہ تو دیوانہ تھا، تو بچہ بھی نہیں ہے، تو بڑا بھی ہے، عقل مند بھی ہے، تم نے علم کیوں پھینکا؟ آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ غصے میں آئیں گے، آپ جلال میں آئیں گے۔ اب دیکھیے آپ اس پہ جلال میں آ رہے ہیں، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا؟ آج ابھی آپ نے جس آنکھ سے ذکر علی سنا یا دیکھا، جس کان سے ذکر علی سنا، جس آنکھ سے ذکر علی آپ نے دیکھا، اب یہ آنکھ، اب یہ کان علم علی بن گیا۔ اب آپ گناہ کریں گے تو آپ گویا علم علی کو پھینک رہے ہیں۔ ایک کوئی شیعہ علم علی کو پھینکے، آپ جس کان سے ذکر علی سن رہے ہیں، اب یہ معمولی تھوڑی ہے، اب یہ علم علی بن گیا۔ اب جب گانے سنے، اب جب قیمت سنی، اب آپ نے اس کو گویا علم علی مولا کو پھینکا۔ جب آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اور یہ کام کرے، یہ کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ایک فضیلت ذکر کی مولا کی، اللہ نے سارے گناہ بخش دیے، یعنی اللہ نے آپ کو علم عباس بنا دیا، علم علی بنا دیا۔ اب جہاں جہاں سے آپ گناہ کریں گے، آنکھ سے گناہ تو بھی آپ گناہ کر رہے ہیں، زبان سے گناہ تو بھی آپ وہی غلط کام کر رہے ہیں، گویا علم مولا علی کو گرا رہے ہیں۔ تو کبھی یہ کام نہ کیجیے گا۔ لیکن حق الناس کی بات بھی سنتے چلیے، یہاں آپ نے حق اللہ نے معاف کر دیا، حق الناس جب تک جس کا حق ضائع کیا معافی نہ مانگے تب تک معافی نہیں ملے گی۔ آپ پوری رات گریا کرتے رہے، آپ پوری رات توبہ کرتے رہے، کسی بیچارے کا اپنی بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے، اللہ کہے گا جاؤ اسے پہلے واپس دے پھر تمہیں معاف کروں گا۔ کسی کی غیبت کر کے بیٹھے ہوئے روتے رہے، خدایا مجھے بخش دے، اللہ کہے گا پہلے جا کے اس سے معافی مانگ جس کی آپ نے غیبت کی ہے۔ کسی حق الناس کو اللہ کہتا ہے خود جا کے اس سے معافی مانگو، ورنہ میں معاف نہیں کروں گا، میں اپنے حق کو معاف کر سکتا ہوں۔ اب عزیزان محترم، وہ دوسرا موضوع جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ شیعوں پہ جو اعتراضات تھے، ہم نے کہا عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے شیعہ مذہب بنایا۔ ہم نے اس کے جواب دیے، عبداللہ ابن سبا تو مسلمان ہی ہوا تھا عثمان کے زمانے میں، اور شیعہ مذہب مولا رسول خدا کے زمانے سے تھا۔ کہ تاریخ مدینہ دمشق نے بھی کہا، تفسیر سالمی نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول نے مولا علی کو کیا فرمایا کہ انت فی الجنہ و شیعتک فی الجنہ۔ پھر آپ نے سنا ہمارے اماموں نے عبداللہ ابن سبا پہ لعنت کی۔ پھر آپ نے سنا وہ راوی جو عبداللہ ابن سبا کی روایت نقل کرتا ہے سیف ابن عمر، وہ خود اہل سنت اسے نہیں مانتے۔ امام نسائی کہتے ہیں وہ کذاب تھا، ابن حبان کہتے ہیں وہ کذاب تھا، وہ متروک تھا۔ اب آگے چلے، وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی جو یہ حدیث گڑھی گئی، یہ بات گڑھی گئی کہ بھائی عبداللہ ابن سبا کو شیعہ مذہب کا لیڈر بنا دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ملتی ہے کہ کیونکہ شیعہ جو ہے نا، جتنے بھی شیعہ، تاریخ پوری میں یہی تھا، جتنے بھی شیعہ ہیں وہ
اصحاب کو عادل نہیں سمجھتے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ تمام اصحاب عادل نہیں، بلکہ عقل مند اہل سنت جیسے امام غزالی اور کئی دیگر اہل سنت کے صاحبان عقل وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام اصحاب عادل. اچھا اسی بات کی وجہ سے کوشش کرو 3 محرم ہو گئی، کل سے 4 محرم رہے، اگر ابھی تک رونا نہیں آیا اب سے کوشش کرو آنسو بہے نجات کا وسیلہ. میں نے کیا کرنا؟ آنسو نعمت خدا ہے، اگر انسان کو آنسو نہیں آتے یعنی اللہ کی نعمت سے وہ محروم ہو گیا ہے. یا کرو معافی مانگو، استغفار کرو تاکہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہو. لیکن انسان فکریہ کب آئے گا؟ جب سوچے گا. فکر میں کہ ہر چیز فکر سے ہے، اچھی فکر ہو تو اچھی ڈیسٹنی ہے. انسان فکر کرو، رونا آئے گا سوچو، کیوں رونا نہ آئے جب انسان سوچے گا. امام فرماتے ہیں مومنو جو مجلس میں آئے ہو تم اپنی مرضی سے مجلس میں نہیں آئے. جب انسان اس چیز کے بارے میں سوچے گا رونا ہونا. کیا فرماتے ہیں امام؟ مومنو مومنات تم سب جو مجلس میں آئے ہو اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم خود تم سب کو ایک ایک کو نام سے پکار کے کہتے مومن ہمارے دادا کی مجلس میں آ جا، آ جا حسین کے دم میں رو لے. انسان سوچے گا رونا آئے گا. کس چیز کے بارے میں سوچو. امام فرماتے ہیں مومنو جب تم گریہ کرتے ہو، جب تم روتے ہو، جب تم آنسو بہاتے ہو، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا تھی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی. میرے اللہ یہ میرے حسین کے عزادار ہیں، میرے اللہ انہیں بخش دے، میرے اللہ انہیں معاف کر دے. آج میرا دل تھا کم سے کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ بی بی سکینہ کے مسائل پڑھوں، لیکن ٹائم بہت ہو چکا ہے. میں معذرت خواہ ہوں، بس مختصر اشارہ اور زحمت تمام. ہمارے استاد کہتے ہیں لوگوں اگر رونا نہ آئے آنکھوں کو بند کر کے تصور کرو وہ بچی جو نازوں کی پلی ہوئی تھی، جس کے گھر میں ننھی بچی ہے، اپنی بچی کو یاد کر لو. وہ بچی جسے مدینے میں کبھی کسی نے ڈانٹا بھی نہ تھا. ایک مومن کہتا ہے میں بی بی سکینہ کے مسائل سے پہلے روتا تھا، مگر جب سے اللہ نے مجھے بھی بیٹی دی ہے اب مجھ سے سکینہ کے مسائل